बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। जमीयत उलमा इस्लाम के तेवर कुछ बदले बदले लग रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब के सख्त अल्फाज शायद हुकूमत के लिए बर्दाश्त करना आसान ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सख्ती तो हुकूमत ने बर्दाश्त कर ली क्योंकि उन्हें रियासत ने सपोर्ट किया और इतना सपोर्ट किया कि रियासत फ्रंट फुट पे थी और हुकूमत किधर साइड पे कोने में बैठी हुई थी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के मामले पे शायद रियासत भी उस तरह हुकूमत के साथ खड़ी ना हो सके जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमत के साथ रियासत खड़ी रही। मौलाना फजलुर रहमान साहब कल यानी इतवार के रोज़ इसराइल मुर्दाबाद के नाम से जमीयत उलमा इस्लाम की पेशावर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये कॉन्फ्रेंस होगी तो इसराइल मुर्दाबाद के नाम से, लेकिन शायद इसके अलावा भी बहुत कुछ हो। पेशावर की इस कॉन्फ्रेंस के लिए जो रिंग रोड पर बेनज़ीर भुट्टो के नाम से एक हस्पताल का प्लॉट है उसकी निशानदही की गई है कि ये कॉन्फ्रेंस वहां पे होगी। 12 बजे तक का वक्त दिया गया है तमाम काफिलों को कि वो सुबह 7 बजे तक अपने अपने मुतल्लिका अजलास से निकले, यानी नमाज फजर के बाद वो निकल आएं और 12 बजे तक उन्होंने यहाँ पहुंचना है, यानी जोहर की नमाज ये तमाम काफिले यहीं पर पढ़ेंगे और उसके बाद कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा। इस कॉन्फ्रेंस के लिए पेशावर के अंदर ऑलरेडी ऊंटों की भी रैली हुई है। ऊंट पर निकले थे इजाज साहब, पेशावर से रुकने असम्बली हैं वो थे, मौलाना अता रहमान साहब थे, जलील जान साहब थे, तमाम जो मेंबरान हैं और रहनुमा है JUI के वो उसमें शरीक थे। मोटरसाइकिल रैली हुई, कार रैली हुई, पेशावर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर फ़लस्तीन के और पाकिस्तान के झंडे लगाए गए और मौलाना फजलुर रहमान साहब इसके अंदर शिरकत करेंगे। ये जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिस मकाम का इंतखाब किया गया है, ये मकाम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पिछले जो कुछ अरसा हुआ है उसके अंदर भरने में कामयाब हुई है। जमीयत ने पेशावर में कोई इतना बड़ा जलसा या रैली करने के लिए कोई ऐसा फैसला किया नहीं था। अपने जलसे जलूस किए थे लेकिन वो इस जगह पे नहीं हुए थे, वो रोड के ऊपर हुए थे। और 2019 में जो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी 7 सितंबर वाली, उसमें बहुत ज़्यादा एक बड़ी तादाद आई थी। तो JUI ने इस बार जगह जो चुनी है वो JUI के हिसाब से तो छोटी है, लेकिन बाकी जमातों के हिसाब से इस बार भी उन्हें ये उम्मीद है कि वो एक बड़ी तादाद में क्राउड इकट्ठा कर सकेंगे। इसराइल के खिलाफ पेशावर का उन्होंने इंतखाब किया कि पेशावर के अंदर वो ये रैली करेंगे। गो कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर इसराइल के खिलाफ कॉन्फ्रेंसें भी की और जलसे जलूस भी किए। बहुत ज़्यादा माली इमदाद, जो दवाइयाँ हैं या फूड हैं, राशन है, मुख्तलिफ़ किस्म की जितनी सपोर्ट हो सकती थी JUI की जानिब से इतलात आई हैं कि उन्होंने, जमात इस्लामी ने, इन तमाम लोगों ने, इन तमाम पार्टियों ने अपने तई फ़लस्तीनियों की मदद के लिए वहाँ पे सब कुछ भेजा है। लेकिन हुकूमत के ऊपर एक दबाव बरकरार रखने के लिए, आलमी सतह पर इस मसले के तहत ये बताने के लिए कि हम सब फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है और ये जमीयत उलमा इस्लाम का एक वाज़े पावर शो भी होगा। JUI अपनी अहमियत बताएगी कि वो कितनी अहम है। और अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि 2-2.5 साल पहले या 3 साल पहले इमरान खान के खिलाफ तो जमीयत ने एक बहुत बड़ा शो किया था, अब वो जमीयत नहीं रही, तो जमीयत उलमा इस्लाम उनकी भी इस खाम ख्याली को दूर करने के लिए इस तकरीब का या इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगी। देख लीजिए जमीयत कहाँ खड़ी है, जो कि इसके अलावा भी जमीयत गाहे बगाहे अपनी कॉन्फ्रेंसें करती रही है। इसी पेशावर के अंदर जो हमास के रहनुमा थे वो शरीक हुए थे, क्वेटा के अंदर हुए, पंजाब के अंदर हुए, कराची के अंदर हुए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जमीयत उलमा इस्लाम अपना पावर शो करती रही है, कोई पहली बार नहीं है। लेकिन कारकुनों को सरगर्म रखने के लिए, उनका लहू गरमाने के लिए ये तमाम जो कॉन्फ्रेंसें हैं उसी की एक कड़ी इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस के नाम से पेशावर में होने जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मदारिस की इस्लाह के हवाले से या रिफॉर्म्स के हवाले से जो कानून है उसमें लेतो लाल से काम लेने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया है और इंतहाई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है। और सिर्फ हुकूमत नहीं, ऐवान नहीं मैदान, जिनके खिलाफ वो कैंपेन शुरू हुई थी उनके खिलाफ भी खुल के बोले हैं और वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि आप लोग इन मदारिस को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। हम तो आइन के तहत ही काम करना चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ जंग नहीं कर रहे, आप लोग हमारे खिलाफ जंग कर रहे हैं और हमें इस हद तक मजबूर ना करें कि फिर हमारे पास कोई रास्ता ना बचे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब मदारिस के हवाले से अब ओपनली हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुल के आ गए हैं और वाज़ेह तौर पर धमकी दे दी है कि अगर आप लोग
ہمارے ان مطالبات کو، جائز مطالبات کو، آئین اور قانون کے اندر جو مطالبات ہیں ان کو نہیں مانیں گے تو ہم اسلام آباد کی کال دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پی ٹی آئی پر تو جو کچھ حکومت نے کیا کر لیا، جمعیت کے ساتھ شاید حکومت وہ سب کچھ نہ کر سکے جو انہوں نے 26 نومبر کو ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا تھا۔ جمعیت علماء اسلام ایک ایسی فورس ہے جو کہ نہ سردی دیکھتی ہے نہ گرمی دیکھتی ہے، اور جب مذہب کا نام آ جائے تو پھر شاید ان کو روکنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ یہ مطالبات کیا ہیں؟ یہ کیا اصلاح ہے جو وہ چاہتے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام اس وقت اس پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مدارس کی نمائندگی کرنے والی جماعت خود کو قرار دیتی ہے۔ تقریباً 22,000 سے زائد وفاق المدارس کے مدرسے ہیں جو اس وقت ان کے پاس رجسٹرڈ ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ملک بھر میں 40,000 سے زائد مدارس ہیں۔ ان مدارس کی رجسٹریشن جو ہے وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہوتی تھی، 1960 کا جو ایکٹ تھا اس کے تحت ہوتی تھی، اور 2005 میں جب ماشاء اللہ تھا، اور ماشاء اللہ ہی تھا، اسمبلی تو تھی لیکن ماشاء اللہ تھا، اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں ان کی رجسٹریشن بند کر دی گئی۔ رجسٹریشن بھی بند ہوئی اور پھر ان کی رینیول بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ رینیول نہ ہونا، رجسٹریشن نہ ہونا مدارس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا، اور نہ ہی نئے مدرسوں کی رجسٹریشن ہوئی اور نہ ہی پرانوں کی رینیول ہو سکتی تھی۔ پھر 2018 میں یہ بات سامنے آئی کہ چلے جی ہم آپ کو محکمہ تعلیم کے ساتھ رجسٹر کر دیتے ہیں۔ مدارس نے مان لیا کہ ٹھیک ہے ہمیں رجسٹریشن دے دیجئے تاکہ ہم لیگل پوائنٹ کے اوپر کام کریں، ہم آئین کے اندر، قانون کے اندر رہنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی باہر نکلنے کا شوق نہیں ہے، ہم قانون کے اندر رہیں گے۔ لیکن پھر وہاں معاملہ اٹک گیا نصاب کے حوالے سے، اور پھر بڑی بات کہ ان مدارس نے خود ریکویسٹ کی کہ دیکھیں جی ہم کوئی چھپا کام نہیں کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ریاست کے ہی اپنے بینکوں کے اندر اکاؤنٹ کھولیں، لیکن اکاؤنٹ کھولنے کی بھی اجازت نہ ملی، اور پھر وہ معاملہ لٹک گیا۔ ایجوکیشن کے نیچے بھی ان کی رجسٹریشن نہیں ہو سکی تھی۔ وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 18,000 سے زائد مدارس رجسٹرڈ ہیں، اور وفاقی حکومت تسلیم کرتی ہے، وفاقی جو مذہبی امور کے منسٹر ہیں چودھری صالح صاحب، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کہ ہم اس بل کو منظور کرائیں گے، اور ہم نے اس بل کو منظور کرا لیا، ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ اب صدر نے روکا ہے تو ہم نے تو نہیں کیا ہے، ہمیں اور وقت درکار ہوگا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ حکومت، اسٹیبلشمنٹ، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ تمام لوگ جو ہیں مل کر کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن ان سب کے کھیلوں کے استاد ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ بلاول بھٹو زرداری کی تربیت بھی اسی مولانا فضل الرحمان نے کی جب ان کے والد اس ملک میں نہیں تھے اور پی ڈی ایم کو مولانا صاحب لیڈ کر رہے تھے۔ مریم نواز کی تربیت بھی اسی مولانا فضل الرحمان نے کی جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے، اور اگر یہ کل کے بچے ان کے لیے جو ہیں ان کے ساتھ کھیلیں گے تو اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنا تنگ کرنا۔ وہ بھی ان کے استاد ہیں اور انہیں بتائیں گے کہ طریقہ کار کیا ہے۔ اسی لیے مولانا صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو پھر ہم اسلام آباد جو ہے وہ آئیں گے۔ یہ لاکھوں بچے، بلکہ اگر کروڑوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ان 40,000 سے زائد مدارس میں کروڑوں بچے ان رجسٹرڈ طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ بین الاقوامی طلباء کو یہاں پہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ افغانستان کے ہو، ایران کے ہو، کسی ملک کے ہو، انہیں اجازت نہیں ہے، اور مدارس کو تنگ کیا جاتا ہے، چھاپے مارے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ لیگل ہونے دیں، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں، ہمیں آپ رجسٹریشن کرنے دیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اب حکومت کو اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں کہ آئین کے طور پہ کام ہو اور آئینی طریقے سے کام ہو، اور جہاں کہیں بھی آئین کو سبوتاش کیا جائے گا یا مجبور کیا جائے گا کسی کو کہ وہ آئین کے خلاف کام کرے تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب انہی کو سبق سکھائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں اگر آپ بہت بڑی سے بڑی کرپشن کے اندر انوالو ہیں یا آپ کے اوپر بڑے بڑے الزامات ہیں تو آپ کو اتنی ہی بڑی سیٹ جو ہے وہ میسر آتی ہے۔ خیبر پختونخوا کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنے والا سکینڈل وہ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ مکمل ہونے کو ہے اس کی چھانبین۔ خیبر پختونخوا ملک کے اندر تو خیر ہم بدنام ہوتے ہی رہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کرپشن ہوئی، یہ کرپشن ہوئی، بی آر ٹی سکینڈل ہوا، یہاں پہ پن بجلی کے پیسے جو ہیں وہ ہم نے جا کے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر لیے ہیں، یہاں پر برائب لی جاتی ہے، پوسٹ اینڈ ٹرانسفر کے پیسے ہیں، وہ ملک کے اندر کا معاملہ ہے، اندر ہی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، بدنامی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہانگ کانگ، آسٹریلیا، وہاں پہ جعلی ڈرائیونگ لائسنسز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی اس خیبر پختونخوا حکومت، یہ پی ٹی آئی کے دور کی 11-12 سال کی حکومت کے اندر جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر الزام لگا
اس کی چھان بین ہوئی اور وہ الزام جب اس کی چھان بین ڈپارٹمنٹ نے خود کی تو ثابت ہوا، پھر خیبر پختونخوا کی اسی پی ٹی آئی کی حکومت نے کہا کہ ہم ایف آئی اے سے اس کی انکوائری کراتے ہیں، ایف آئی اے بھی اس کی انکوائری کر رہا ہے اور نیب بھی اس کی انکوائری کر رہا ہے، اور جن کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے جس کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے ذیشان عبداللہ صاحب، ان کو خیبر پختونخوا حکومت نے اس تمام الزامات کے اندر نوازتے ہوئے ڈپٹی کمشنر لکی مروت لگا دیا ہے کہ جی آپ وہاں پہ کام کیجئے، آپ کے اوپر جو الزام لگا ہے وہ بڑے ٹاپ کلاس کے لیول کا ہے، اور innocent until proven guilty، جب تک آپ کے اوپر ثابت نہیں ہوتا آپ بے گناہ ہیں اور آپ بے قصور ہیں، تو لہٰذا آپ کو بہتر سے بہتر آفر ہوگی۔ بہرحال دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ جو لاکھوں کروڑوں روپے بنائے گئے ہیں جعلی سکینڈل، جعلی جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کی مد میں، بات کی جا رہی تھی سینکڑوں کی، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ بات ہزاروں میں ہے، اور یہ جو جعلی ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہوئے ہیں انٹرنیشنل، اس کے اندر معاملہ جو ہے وہ 2-4 بندوں تک محدود نہیں رہنے والا ہے۔ متعلقہ جو سیکشن ہے اس کے عملے کو معطل کرنے سے کام نہیں چلے گا، ان لوگوں کو ان عہدوں سے ہٹانے سے کام نہیں چلے گا، معاملہ اس سے زیادہ گمبھیر ہے، اور اگر بدنامی پورے پاکستان کی ہوئی ہے، کوئی بھی دنیا میں خیبر پختونخوا کو نہیں بلکہ حکومت پاکستان کو جانتا ہے، ریاست پاکستان کو جانتا ہے، تو پھر فیڈرل گورنمنٹ اور ریاست بھی ان کے خلاف کارروائی کرے گی جنہوں نے پاکستان کے نام کو، تشخص کو پوری دنیا میں بدنام کیا ہے، اور ان کی کارروائی کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ صوبائی حکومت خود ہی ان کے خلاف کارروائی کرے۔